بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے کو ضرور سننا شروع سے لے کر آخر تک۔ آپ کو انشاءاللہ کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملے گی۔ ایسے اسلامک سبق آموز واقعات کو سننے کے لیے ہماری چینل سے جڑ جائیے۔ ہماری چینل میں انشاءاللہ ایسے اسلامک سبق آموز واقعات روزانہ آتے رہیں گے۔ آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ تو چلیے ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے بادل میں سے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے جاؤ فلاں آدمی کے باغ پر پانی برساؤ۔ یہ حیران ہو گیا کہ بادل میں سے آواز آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ بادل ایک پہاڑی پر برسا۔ آگے ایک پہاڑ تھا، اس پر برسا۔ وہاں سے دو نالے کی شکل میں نیچے آیا۔ ایسے ہی نالیوں سے ہوتا ہوا ایک نالی میں اکٹھا ہو گیا تو اس کے پانی کے ساتھ پڑا۔ آگے دیکھا تو ایک آدمی کا باغ ہے جو کسی کندھے پر رکھ کر کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے پانی کی طرف۔ اتنے میں پانی اس کے باغ کے قریب آیا۔ اس نے کاٹ کر اپنے باغ کی طرف پھیر دیا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے۔ یہ وہی تھا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ کہنے لگا کہ بھائی میں نے بادل میں سے سنا کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ، تم کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ راز ہے، یہ راز تھا جو میرا اللہ ہی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اگر اللہ ہی اس کو کھولنا چاہتا ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میرا راز کیا ہے۔ اللہ میرے باغ پر بادلوں کو کیوں بھیجتا ہے پانی برسانے کے لیے؟ دیکھیے میرے باغ کی جو آمدنی ہوتی ہے، جو بینیفٹ ہوتا ہے، جو نفع ہوتا ہے، تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، غریبوں کے لیے رکھ دیتا ہوں، غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ ایک حصے سے اسی باغ کی خدمت کرتا ہوں، خرچہ وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے لے کر جاتا ہوں اور اس کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ کا یہ غیبی نظام اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں چند سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو کیا؟ اخلاص۔ میرے بھائیو، اخلاص کا کتنا بڑا وزن ہے۔ اخلاص کا اثر پوری دنیا جو ہے بدل دیتا ہے۔ آدمی کا عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن اخلاص سے بھرپور ہو تو وہ عمل اللہ کے یہاں بہت بڑا وزن رکھتا ہے۔ انسان چھپ چھپ کر ایک نیک کام کرے، اللہ اس کو سب کے سامنے عزت اور قبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے۔ ہمارے کام میں، نیت میں صرف اللہ کی رضا ہو، چاہے دنیا کا کام ہو، چاہے دین کا کام ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، ہر کام میں نیت کرنے کا اہتمام کرے، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج کیا ہے، ہم بہت سارے نیک کام کرتے ہیں لیکن کیا ہے اس میں نیت کا دخل نہیں ہوتا، ہم نیت کے بغیر ہی کرتے ہیں، جس کا کیا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا، جس کی برکتیں ظاہر ہوتی نہیں ہے، اللہ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ ہاں، جب عمل میں کو نیت نہیں ہوگی تو وہ عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے یہاں تو وہی عمل حیثیت رکھتا ہے، وہی عمل قبول ہوتا ہے جس میں کیا ہو، نیت صاف ہو۔ اگر عمل میں کمزوری ہوگی، عمل جو ہے ٹھیک ٹھاک ہوگا، نیت مضبوط ہوگی تو اللہ تعالیٰ نیت کی بدولت اس عمل کو کیا کر لیں گے، قبول کر لیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ اسی کام کی نگہبانی کرتا ہے جو اخلاص سے کیا جائے۔ دیکھیے باغیچے والے نے صرف اللہ کے لیے اپنی آمدنی ڈیوائیڈ کی، 3 حصوں میں بانٹ دی۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ نے بادلوں کو اس کی خدمت پر لگا دیا، اللہ نے بادلوں کو اس کی خدمت پر لگا دیا، اسی کی طرف پھیر دیا۔ اللہ کی مدد آئی، اس نے جو ہے اللہ کے بندوں کا سوچا، اللہ کے بندوں کا حق ادا کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آنا شروع ہو گئی۔ میرے بھائیو، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خدمت کرتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کا سوچتا ہے، جس کے دل میں رحم دلی ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے،
تو پھر اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ آتی ہے، پھر اللہ جو ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ میرے بھائی، غریبوں کو دینے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ برکت بڑھتی ہے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں غریب کی مدد کر دی تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہماری آمدنی کم ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیو، یہ سوچ جو ہے ہماری غلط ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تم میرے بندوں کو دو، میں تمہارے رزق میں برکت دے دوں گا، میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ پر ہم توکل کریں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کی خدمت کرے، غریبوں کا خیال رکھے، ہمارے آس پڑوس لوگوں کو جو ہے ان کا حصہ دیوے۔ ہمارے آس پڑوس میں جتنے بھی غریب لوگ رہتے ہیں، ضرورت مند رہتے ہیں، ان سب کا حق ہم پر ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ کل قیامت کے دن مال کا حساب لے گا، پوچھے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، ہم سے چاہے جتنا بھی ہو سکے ہر مہینے جو ہے ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اگر نیت صاف ہو تو اللہ اس سے بہت بڑی خیر پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، جتنی بھی باتیں جو ہیں اس واقعے میں کہی گئی، اس ویڈیو میں کہی گئی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، میں بھی جو ہے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں کہ اللہ مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو اور پوری امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔